جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے اور اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں، انتہائی نااہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں، اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں۔ تو ماحول سنوارتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں۔ اس لیے اچھے والدین اچھی اولاد کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح کرے، عورت دیندار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو۔ اگر اس کے اندر باقی اوصاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری، چونکہ کل کلاں اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے، اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معاون ہوگی، ممد ہوگی، مددگار ہوگی، اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصا حصہ ہوگا۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے۔ یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی۔ اس کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں، تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں، اس عمل میں شامل ہوتی ہیں، ان کو یہ تلقین کر رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہو۔ بچے کے کان میں اس وقت اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، چہ جائے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے۔ تو ایک تو اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا، ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے، ساری زندگی ان آوازوں سے وہ مانوس رہتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز پڑے، اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوا اس کے کان میں ہو، تاکہ اس کے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو، اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دوڑ کے مسجد کی سمت آئے۔ پھر اس کو تحنیک دی جائے، یہ جس کو گٹی کہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی تحنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور وہ کھجور ہے یا کوئی اور میٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے، اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو، جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے، اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑائی کی آواز ہو، اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے، پھر محمد الرسول اللہ جاری، پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے۔